اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو. عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو. فروح دین بچاؤ اگر حسینی ہو. کسی کا دل نہ دکھاؤ اگر حسینی ہو. اور جہان ظلم پہ چھاؤ اگر حسینی ہو. پڑے نہ کہیں نہ شہ مشرقین والے ہیں. زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے ہیں. عمل کی شمع. فاتحہ. مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے. مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے. انتقام شہداء لینے کو تیار ہوئے. جتنے قاتل تھے شہیدین کے گرفتار ہوئے. اور مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فی النار ہوئے.
اس نے چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مارا، خولیو شمر سنان اور عمر کو مارا۔ ارے اس نے چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مارا، خولیو شمر سنان اور عمر کو مارا، خولیو شمر سنان اور عمر کو مارا۔ تو ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شور ہوا، ہو گئی حضرت سجاد کی مقبول دعا اور ملاقات ہوا۔ شکر خداوند اولا لائے مختار کے آگے، جو سے اہل وفا لائے مختار کے آگے، جو سے اہل وفا۔ پوچھا کیوں عرش معلا کو ہلایا ظالم، اور تیر معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم، تیر معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم۔ جو ستم تو نے کیے ان کا مجھے حال سنا، ہاتھوں کو جوڑ کے یہ اس ستمارا نے کہا، تیر چھے تھے میرے ترکش میں وطن سے جو چلا، اور 3 تیروں نے تو کیران میں نشانے سے قطع، 3 تیروں نے تو کیران میں نشانے سے قطع۔ غم سے دل والے محمد کا دکھایا میں نے، 3 تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے، 3 تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے۔ ایک تو مشق کو جب لے کے علمدار چلا، صورت شیر سوئے سید ابرار چلا، رے کٹ گئے شان جو تلوار کا ایک وار چلا، اور مشق کو دانتوں سے پکڑے ہوئے جرار چلا، مشق کو دانتوں سے پکڑے ہوئے جرار چلا۔ میری بیدا سے بچوں نے نہ پایا پانی، اور تیر ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی، تیر ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی۔ ارے دوسرے تیر کا کرتا ہوں میں اب حال بیان، لائے اصغر کو جو میں دان میں شاہد و جہاں، اس قدر پیاس کی شدت تھی کہ ایٹھے تھی زباں، ارے اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کیا شے نے بیان، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کیا شے نے بیان۔ تم کو خوف غضب حضرت قہار نہیں، میں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار نہیں، میں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار نہیں۔
تو متوجہ نہ ہوا کوئی میان لشکر، تب کہا شاہ نے غر سے یہ وادی دے تر مجھ کو دیتا نہیں، پانی کوئی اے نور نظر گو ہے سن کام پا تم ہو جت خالق کے پسر گو ہے سن کم پا ہو تم ہو جت خالق کے پسر، پیاس کا اپنی یقین کو دلا دو بیٹا رے تم بھی ننھی سی زبان نی دکھا دو بیٹا، گر یقین آئے گا ان کو کہ ہو تم تشنہ رحم شاید انہیں آ جائے، یہ ہے مجھ کو گما جس گھڑی رو کے یہ بچے سے کیا شہ نے بیاں، اور سب نے دیکھا کہ نکالی علی اصغر نے زبان، سب نے دیکھا کہ نکالی علی اصغر نے زبان، جتنے سردار تھے منہ اشکوں سے سب دھونے لگے، فوج میں جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے، جب بن سعد نے لشکر میں تلا تم دیکھا یا گھبرایا ہوا پاس میرے، اور یہ کہا جلد کر کام تمام، اس کا نہ کر دیر ذرا، میں نے ایک تیر سے شمبا جو ادھر کو پھینکا، میرے ایک تیر نے دونوں کو برابر توڑا، رے بازوے شاہ گلوے علی اصغر توڑا، تو جب گلوے علی اصغر پہ لگا میرا تیر گر پڑا شاہ کے ہاں، تو میں تڑپ کر بے شیر دیکھ کر چرخ کو کس یاد سے روئے شبیر، ارے رو رو کر یہ کہا حضرات نے کہ اے رب قدیر، رو رو کر یہ کہا حضرات نے کہ اے رب قدیر، نوجوانوں کا تو فدیہ ہوا اکبر میرا، اور شیعوں کے بچوں پہ قربان ہو اصغر میرا، ارے نوجوانوں کا تو فدیہ ہوا اکبر میرا، شیعوں کے بچوں پہ قربان ہو اصغر میرا، مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہوں جناب مولانا یاسو عباس صاحب سے کہ وہ میور پہ آئیں اور آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب اعتماد علی صاحب اور جناب ارتضا حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعلک للناس اماما، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، امام اللہ بناتا ہے، ہم تمہیں انسانوں کا امام بنانے والے۔ جب خلافت کی بات آئی تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بڑی قدیم مجلس ہے، دسہری ہاؤس کی 10 ربیع الاول کی، جو اس وقت آن لائن منعقد ہو رہی ہے، اور بڑے ہی خلوص سے ہمارے سمیر میاں اس مجلس کو منعقد کرتے ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اس سے پہلے ان کے بزرگوں کے زمانے سے یہ مجلس حسین ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ہمارے والد، پھر ہمارے ام محترم یعنی خطیب اکبر اور خطیب العرفان پڑھتے تھے، ان کے بزرگ مجلسیں کیا کرتے تھے، اب میں پڑھتا ہوں، یہ مجلس کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منبر پر ذاکر بدلتے رہتے ہیں، فرش پر مجمع بدلتا رہتا ہے، نہیں بدلتا ہے تو نام علی نہیں بدلتا ہے، نہیں بدلتا ہے تو نام حسین نہیں بدلتا ہے۔ عزیزان محترم، امامت اور خلافت، تھوڑی دیر آج کی اس مجلس میں ابھی آپ نے ہمارے ڈاکٹر اون صاحب سے جس طریقے سے آپ نے سنا کہ ماشاءاللہ زبردست طریقے سے سو، سلام، مرثیہ، یہ سب ہمارے یہاں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ شہر آزاد لکھنؤ، خدا کی قسم اللہ سلامت رکھے، یہ نئی نسل ہے جو اس کو سنبھالے ہوئے ہے، اور عزیزان محترم، یہ کسی کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے، یہ کسی کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ تو عالم یہ ہے کہ امام بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے۔ امامت پر تو جھگڑا کم ہے، خلافت پر بہت زیادہ ہے۔ سنیے گا عزیزان محترم، خلافت پر بہت زیادہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، میں امام بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، نبی بھی اللہ بناتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے رسول بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ سب اللہ کے اختیار کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو بھی اختیار نہیں دیا کہ تم جس کو چاہو اس کو امام بنا لو۔ ایک نبی دوسرے کو نبی نہیں بنا سکتا، ایک امام دوسرے کو امام نہیں بنا سکتا، ایک خلیفہ دوسرے کو خلیفہ نہیں بنا سکتا۔ تو عزیزان محترم، جب نبی نبی نہیں بنا سکتا، امام امام نہیں بنا سکتا، خلیفہ خلیفہ نہیں بنا سکتا، تو پھر بندوں نے بیٹھ کے رسول کے بعد کیسے بنا لیا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ تو آج تھوڑی دیر گفتگو انشاءاللہ اسی کے اوپر ہوگی، کیونکہ یہ مجلس آن لائن پوری دنیا میں دیکھی جائے گی، لہذا میں اپنے سننے والوں سے مخاطب ہوں جو اس وقت
لائیو مجھ کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ اصل میں یہ لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں ہے. زمانے نے اور مولویوں نے اس میں جھگڑے پیدا کر دیے اور فساد پیدا کر دیے اور یہ چاہا کہ اس کو کانٹروورشل بنا دیں. یہ کانٹروورشل نہیں ہے. میں نے اسی لیے پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ امام بھی اللہ بناتا ہے, نبی بھی اللہ بناتا ہے, خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے, ولی بھی اللہ بناتا ہے, معصوم بھی اللہ بناتا ہے. یہ سب اختیار اللہ کے پاس ہیں کہ ایک معصوم چاہے کہ یہ دوسرا معصوم ہو تو وہ معصوم نہیں بنا سکتا. یہاں تک کہ سردار رسول کو بھی یہ اختیار نہیں ہے. وہ مسلمان تو بنا سکتے ہیں. کیا کہنا واہ واہ. توجہ چاہتا ہوں. وہ مسلمان تو بنا سکتے ہیں اور جب حالت اسلام میں ان کے چہرے کی زیارت کریں تو صحابی تو ہو سکتا ہے. کیا کہنا واہ. 2 رکعت نماز اپنی زندگی کی کوئی ایک نماز رسول کے پیچھے پڑھے تو صحابی تو ہو سکتا ہے مگر معصوم نہیں ہو سکتا ہے. کیا کہنا. معصوم صرف اللہ بناتا ہے. عزیزان محترم, جب خلافت کا مسئلہ آیا تو کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں بنانے والا ہوں. معبود خلیفہ اور تو بنائے گا؟ ہم نے سنا ہے خلیفہ تو دنیا والے بناتے ہیں, جہاں 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں, ایک کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جاتی ہے, وہ خلیفہ ہو جاتا ہے. آواز مشیت آئے گی, ہرگز اس کو نہ ماننا. یہ اللہ کا عہدہ ہے, یہ بندوں کا عہدہ نہیں ہے. یہ عہدہ الہی ہے, یہ بندوں کا عہدہ نہیں ہے. اور سنو, جسے بندے بنائیں اسے نہ ماننا, جسے ہم بنائیں اسے ماننا. اور عزیزان محترم, یہ خلافت کی تمنا ملائکہ کے بھی دل میں تھی. ملائکہ کے بھی دل میں تھی. یا اسی تمنا ہے کہ ملک بھی اپنے دل میں لیے بیٹھا ہوا تھا. اور جب کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, زمین سے مٹی اٹھوائی, آسمان پر منگوائی, اور سارا عمل آسمان پر ہو رہا ہے. معبود زمین ہی پر بنا دے. جب زمین کے لیے بنا رہا ہے, سنیے ڈاکٹر صاحب, جب زمین کے لیے بنا رہا ہے تو زمین ہی پر بنا دے. بھائی زمین پر بن جائے خلیفہ. کہا کہ خلافت کا پہلا دن ہے, یہ رسم بد پلنے نہ دوں گا. کیا کہنا واہ واہ. خلافت کا پہلا دن ہے, یہ رسم بد پلنے نہ دوں گا کہ دنیا کا خلیفہ دنیا ہی میں بنا. کیا کہنا واہ واہ. بنے گا کہیں اور, جائے گا کہیں اور. بنے گا کہیں اور, جائے گا کہیں اور. تو آپ فرشتے زمین سے مٹی لے کے آسمان کی طرف آئے. مٹی رکھی ہوئی ہے, آواز آ رہی ہے, معبود ہم میں سے بنا دے, ہم میں سے بنا دے. کہا نہیں, تم میں سے نہیں بنائیں گے, ہرگز نہیں, تم میں سے نہیں بنائیں گے. تمنا ہے, اس کا مطلب ہے ملائکہ کے بھی دل میں کہ معبود ہم میں سے بنا دے. مٹی رکھی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں فرشتے مٹی کے ارد گرد, دیکھ رہے ہیں. معلوم ہے کہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے. ملائکہ کے دل میں تمنا خلافت ہے. مٹی رکھی ہوئی ہے. اب 2 ہاتھ برآمد ہوئے. ان ہاتھوں نے مٹی کو خمیر کرنا شروع کیا. ان ہاتھوں نے مٹی کو گوندھنا شروع کیا. سنیے گا عزیزان محترم, مٹی کو خمیر کرنا شروع کیا. معبود کیا تو 2 ہاتھ بھی رکھتا ہے؟ ہم اسے خدا نہیں مانتے جو ہاتھ رکھے یا جسم رکھے یا روح رکھے. ہمارا خدا وہ ہے جو نہ جسم رکھتا ہے, نہ ہاتھ رکھتا ہے, نہ پیر رکھتا ہے, نہ روح رکھتا ہے. وہ لامحدود ہے. اگر ہم نے کہا کہ وہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ تھے تو وہ مکان محدود میں آ جائے گا. جب مکان محدود میں آ جائے گا تو اس کی خدائی ختم ہو جائے گی. وہ لامحدود ہے. تو پھر معبود یہ 2 ہاتھ کس کے ہیں جو مٹی کو خمیر کر رہے ہیں اور خالی ہاتھ دکھائی دے رہے ہیں؟ کہا کہ نادان, ہم نے اسی دن کے لیے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا تھا. بھائی سنیے گا,
ہم نے اسی دن کے لیے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھ نہیں بلکہ میرے ہاتھ ہیں، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، معبود اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کیوں کہا؟ کہا کہ ان ہاتھوں سے کچھ خدائی کے کام لینا تھے، ان ہاتھوں سے کچھ خدائی کے کام لینا تھے۔ اب عالم یہ ہے کہ پیکر بننا شروع ہوا، انہی ہاتھوں کو حرکت ہوئی، جو ہاتھ خمیر کر رہے تھے انہی ہاتھوں کو حرکت ہوئی، بس ہاتھ دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک پیکر بنانا شروع کیا، انسانی پیکر بنانا شروع کیا مٹی کا۔ عزیزان محترم، میں رک کے ایک جملہ کہہ دوں کہ جب اپنے کو صحیح و سالم دیکھیے تو ان دو ہاتھوں کا شکریہ ادا کیجئے، ان دو ہاتھوں کا شکریہ ادا کیجئے جنہوں نے ہمارے بابا آدم کا پیکر بنایا۔ اور عالم یہ ہے کہ جب پیکر بن کے تیار ہو گیا تو ایک آواز آئی کہ جب میں اس میں، سنیے گا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح، تب تم اس کو سجدہ کرنا۔ ابھی سجدہ نہیں ہوگا، جب میں اس پیکر میں اپنی روح پھونک دوں تب تم سجدہ کرنا۔ معبود کیا تو روح بھی رکھتا ہے؟ معبود کیا تو روح بھی رکھتا ہے؟ ہمارا خدا تو روح نہیں رکھتا، نہ جسم رکھتا ہے۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اللہ تو روح رکھتا نہیں، تو پھر اس نے کیوں کہا؟ تو معصوم مسکرائے اور امام نے کہا کہ سنو، وہ ہمارے انوار تھے، وہ ہمارے انوار تھے جو آدم کے پیکر میں داخل کیے گئے، تو پتہ یہ چلا یہ انوار محمد و آل محمد کا کمال ہے کہ جب آدم کے پیکر میں جاتے ہیں تو ملائکہ سجدہ کرتے ہیں، جب 13ویں رجب کو کعبے میں چمکتا ہے تو خلقت سجدہ کرتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد۔ عزیزان محترم، کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم اس کو سجدہ کرنا۔ اور جیسے ہی روح داخل کی گئی ویسے ہی ملائکہ نے سجدہ کیا، وسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو عالین میں سے تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا؟ ان بڑے لوگوں میں سے تھا جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا؟ معبود کیا اس وقت بھی کچھ بڑے لوگ تھے؟ ہائے ہائے بھائی سمجھو چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا اس وقت بھی کچھ بڑے لوگ تھے جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا؟ تو ہم نے کہا چلیں ان بڑے لوگوں کو تلاش کریں کہ وہ بڑے تھے کون۔ ہم چلے بڑوں کو تلاش کرنے، بڑوں کو ڈھونڈنے کے واسطے چلے کہ چلے بڑوں کو تلاش کریں، تو حدیث رسول ملی کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، یہ نہیں کہا میں آمنہ کا لال تھا، یہ نہیں کہا میں طٰہٰ تھا، یہ نہیں کہا میں مزمل تھا، یہ نہیں کہا میں یاسین تھا، یہ نہیں کہا میں محمد تھا، یہ نہیں کہا میں حبیب تھا۔ ڈیزگنیشن بتا رہے ہیں، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ عہدہ بتا رہے ہیں، نبی تھا۔ کنت نبیًا، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے۔ تو عزیزان محترم، آدم تو کہہ نہیں سکتے ہم محمد کے جیسے، تو آدمی کیا منہ لے کے کہے گا؟ تو آدمی کیا منہ لے کے کہے گا محمد کے جیسے؟ تو یہ نبی تھے، تو کوئی ایک ضرور ہوگا جو ان کی نبوت پہ گواہ ہوگا۔ بھئی گواہی ضروری ہے نا، بغیر گواہ کے کیس خارج ہو جاتا ہے۔
کوئی ایک ہو تو چلیے اس ایک کو بھی تلاش کریں. وہ ایک کون جو ان کی نبوت پہ گواہ تھا؟ تو حدیث رسول ملی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. پھر کہا خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. یہ نہیں کہا میں الگ نور سے، علی الگ نور سے، ایک ہی نور سے. ابھی کچھ نہیں ہے، ایک اللہ دو نور، ایک اللہ دو نور. اس نے جب دونوں نوروں کو آراستہ کر دیا علم سے، تو ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا، دوسرے نور کو اس کی نبوت پر گواہ بنایا، دوسرے نور کے سر پر تاج ولایت رکھا، اس نور کو اس کی ولایت پر گواہ بنایا. عزیزان محترم، اگر کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے تو اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہوگی کہ جب دعوت ذی العشیرہ میں محمد کی نبوت کی بات آئی تو علی نے کھڑے ہو کے گواہی دی، اور جب میدان غدیر میں علی کی ولایت کی بات آئی تو محمد نے کھڑے ہو کے گواہی دی. صلوات بھیج دیں محمد واد. عزیزان محترم، کوئی ایک تو ہو، کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو ہم نے نور محمد والے محمد کو خلق کیا کہ یہ ہمیں پہچانے. تبھی تو رسول نے کہا کہ یا علی، اسے کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا، یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا. پھر آگے بڑھتے ہیں، مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا اس نے پہچانا یا تم نے پہچانا. یہاں پر رکے نہیں بلکہ آگے بڑھے، یا علی تمہیں بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا اس نے پہچانا. ابھی نہ پہچاننے پر یہ حال ہے کہ لوگ بندے کو خدا کہے دے رہے ہیں، اور علی بار بار سجدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں خدا نہ کہو، ہم بندہ ہیں. جب ہم علی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہوتا ہے کہ جس کا بندہ ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا. صلوات بھیج دے محمد. عزیزان محترم، کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، سجدے کا معاملہ یہ ہے کہ سجدے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا ہے. کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے، بے شک سجدہ اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے، مگر سجدے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر ہے. ہمارے سجدے نے اس کو اکبر نہیں بنایا ہے، وہ پہلے سے اکبر ہے. اور جب مسجد میں ایک بھی شخص نہیں آتا ہے تو اس وقت مؤذن گلدستے پہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے. عزیزان محترم، ایک بھی شخص نہیں آیا، اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے. اے مؤذن، جب مسجد بھر جائے، کوئی جگہ نہ ہو کہ اب مسجد کے اندر ایک بھی نمازی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے، پوری مسجد پیک ہے نمازیوں سے، تب مؤذن جائے اور کہے اللہ اکبر. اور جس دن مسجد خالی ہو اس دن اللہ اکبر نہ کہے. کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ اسی لیے پہلے کہا جاتا ہے اللہ اکبر. تو پھر یہ سجدہ کیا ہے؟ کہا سجدے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا ہے، سجدہ تمہارے غرور کو توڑتا ہے، سجدہ تمہارے تکبر کو توڑتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہمارا بھی کوئی کریٹر ہے، ہمارا بھی کوئی خالق ہے، ہمارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے. جیسے سجدے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا، ویسے ہی محمد کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے محمد سردار رسول نہیں ہوتے. وہ اکیلے آئے تھے تب بھی سردار رسول تھے، لاکھوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تب بھی سردار رسول.
ویسے ہی علی ولی اللہ ہیں، چاہے ساری دنیا مل کے مانے یا چھوڑ دے، کیا کہنا، واہ واہ، صلوات بھیج دے محمد وال۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بہت اگر سے کوئی کہے کہ نہیں صاحب یہ علی کو نہیں مانتے، وہ علی کو نہیں مانتے، وہ علی کو نہیں مانتے، تو نہ مانے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں؟ واہ واہ واہ، اگر یہی دلیل ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو محمد کو مانتے ہیں۔ سجدہ تو انسان کے غرور کو توڑتا ہے، کیونکہ یہ مغرور انسان ہے، اس کے اندر انا ہے، اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر میں ہے، ہماری پراپرٹی، ہمارا خاندان، ہماری دولت، جو کچھ ہے وہ میں، انا، میں، یہ تکبر اور غرور کا پتلا ہے۔ لہذا مذہب نے کہا ہے کہ اس کے پتلے کو چکنا چور کر دو۔ اسی لیے جماعت میں ثواب زیادہ رکھا گیا۔ فرادہ میں خالی غرور ٹوٹتا ہے، جماعت میں کسی کے پیروں کے پیچھے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ فرق فقط دو جگہ مٹتا ہے، یا اللہ کے گھر میں مسجد میں، یا حسین کے گھر میں مجلس میں۔ کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ واہ، نہ وہاں مصلے بٹے میں، نہ مجلس حسین میں جگہ بٹی ہوئی ہے۔ جو غریب آ گیا وہ پہلے بیٹھے گا، جو غریب آ گیا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا، جو دولت والا آیا جتنی بڑی دولت صحیح پیچھے بیٹھے گا۔ خدا کی قسم، یا وہ اللہ ہے جس کا دین ہے اسلام، یا وہ حسین ہیں جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے۔ کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو عالین میں سے تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا؟ کہتا ہے خلقتہ من نار و خلقتنی من طین، تو نے مجھ کو آگ سے خلق کیا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ سنیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے، اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو، کہ تو نے مجھ کو آگ سے خلق کیا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، لہذا میں افضل ہوں، میں سپیریئر ہوں، لہذا افضل مفضول کو کیسے سجدہ کر لے؟ لیکن دلیل دے رہا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کہتا ہے تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ تو ہم نے ہاتھ جوڑے، ہم فرشتوں کی طرف مڑے، ہم نے کہا فرشتوں تم نے کیوں سجدہ کر لیا؟ تم تو نور سے بنے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے بنا کاہے سے۔ کون بھائی؟ ہم یہ نہیں دیکھ رہے تھے بنا کاہے سے، ہم یہ دیکھ رہے تھے نسبت کدھر جا رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نسبت کدھر جا رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ خلقت آدم کے وقت دو نظریے چلے، ایک نظریہ ابلیسی، ایک نظریہ ملکی، ملک کا نظریہ، ابلیس کا نظریہ۔ ابلیس کا نظریہ یہ دیکھتا ہے بنا کاہے سے ہے، ملکی نظریہ یہ دیکھتا ہے نسبت کدھر جا رہی ہے، منسوب کدھر ہے۔ آج ہم علم کو چومتے ہیں، تادیے کو چومتے ہیں، عزیزان محترم پنجے کو چومتے ہیں، زری کو چومتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ پتھر کو چوم رہے ہیں، یہ پیتل کو چوم رہے ہیں، وہ چاندی کو چوم رہے ہیں، وہ کاغذ کو چوم رہے ہیں۔ جو یہ دیکھے یہ بنا کاہے کا ہے، وہ ہے ابلیسی نظریے والا، اور جو یہ دیکھے نسبت کدھر جا رہی ہے وہ ہے ملکی نظریے والا۔ بھائی حاجی حج کرنے جاتے ہیں، سنگ اسود ہے، حجر اسود ہے، کالا پتھر ہے، کالا پتھر ہے، تو عالم یہ ہے کہ جو بھی ہے بھیڑ ٹوٹی پڑ رہی ہے سنگ اسود کی طرف، وہیں کے اوپر بھیڑ ٹوٹی پڑ رہی ہے، مجمع لگا ہوا ہے۔ مولوی صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ گئے تھے ہمارے علاقے کے، یہ ہے کہ اگر وہاں تک نہیں جا سکتے تو اشارہ کرو، اشارہ کرو۔ وہاں مجمع بہت تھا تو انہی نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے ہی اشارہ کیا انہی نے اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوما۔ جیسے ہی چوما ہم پاس میں کھڑے تھے، ہم نے ہاتھ پکڑا، مولوی صاحب یہ کیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حجر اسود کو چومنے کا حکم ہے، یہ تو آپ اپنے ہاتھ کو چوم رہے ہیں۔ کہا فلسفہ نہیں سمجھے،
ہمارے ہاتھ کو نسبت ہوئی حجر اسود سے، جب ہم نے یوں کیا تو نسبت ہوئی سنگ اسود سے، پھر ہم نے یوں چوما، گویا ہاتھ کو نہیں چوما، حجر اسود کو چوما۔ ہم نے کہا مولوی صاحب سنگ اسود کے موقع پر نسبت سمجھ میں آتی ہے، ذریعہ حسین کو ہم چومتے ہیں اس وقت نسبت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وال عزیزان محترم، کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ تو نے مجھ کو آگ سے خلق کیا، آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرے گا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ تو آواز آئی فخرج انک رجیم ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا۔ معبود نے کہا نکل جا میری جنت سے، تو نکال دیا۔ معبود کیوں نکال رہا ہے؟ کہا اس نے میرے والے کا انکار کیا، اس نے تراب کے سجدے کا انکار کیا، تو پتہ یہ چلا جو تراب کے سجدے کا انکار کرتا ہے اسے اللہ جنت سے نکال دیتا ہے، جو ابو تراب کی ولایت کے منکر ہیں انہیں کیوں کر جنت میں بلا لیا جائے گا؟ سامنے کی بات ہے عزیزان محترم۔ تو خلقت آدم کے وقت دو نظریے چلے، پہلا نظریہ ابلیسی نظریہ، مٹی کو سجدہ نہیں کریں گے، ملکی نظریہ مٹی کو سجدہ ہوگا۔ اب جا کے دیکھ لیجئے مسجدوں میں کس کا نظریہ کہاں پر عمل ہو رہا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وال۔ تو عزیزان محترم اب عالم یہ ہے، کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے۔ کہا نکل جا، نکلا نہیں وہاں سے، وہیں دب کے کھڑا رہا، نکلا نہیں۔ کہا مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دے، مہلت مانگ رہا ہے صبح قیامت تک کی، کہ مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دے۔ عرضی لگائی قیامت تک کی، جیسے کوئی دفتر میں اپلیکیشن دے بھائی ہمیں 3 مہینے کی چھٹی چاہیے، کہا جاؤ ہم نے تمہیں 15 دن 20 دن کی چھٹی گرانٹ کی، پوری 3 مہینے کی نہیں، 1 مہینے کی، 20 دن کی، 15 دن کی چھٹی گرانٹ کی، لگا رہا ہے صبح قیامت تک کی مہلت مانگ رہا ہے، اپلیکیشن دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ قیامت پر بھی یقین ہے، ایک بھی مانتا ہے، خالق بھی مانتا ہے، سجدہ بھی اسی کا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم اس کو فخر نہ کیجئے کہ میاں بس اللہ ہی اللہ، آج بہت لوگ گھوم رہے ہیں ادھر سے ادھر، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، خالی اللہ اللہ کافی نہیں ہے جب تک اللہ والوں کی تعظیم نہ کرو، جب تک اللہ والوں کی تعظیم نہ ہو۔ تو کہا جا میں نے تجھ کو وقت معلوم تک کی مہلت دی، وقت معلوم تک کی مہلت دی، قیامت تک کی نہیں دی، وقت معلوم تک کی۔ خالی میں اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ وقت معلوم ہے کیا؟ 1,24,000 نبی آ کے چلے گئے، وقت معلوم نہیں آیا۔ بھئی دیکھیں شیطان تو زندہ ہے، 11 امام آ کے چلے گئے، وقت معلوم نہیں آیا۔ معبود یہ وقت معلوم آئے گا کب؟ کہا گھبرانا نہیں، اسی لیے ہم نے آخری حجت کو پردے میں رکھا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ذوالفقار بھی ہے جد والی، جب وہ پردے کو الٹ کے آئے گا وہی وقت معلوم ہوگا، دنیا عدل و انصاف سے بھر دے گا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ عزیزان محترم کہا فخرج نکل جا انکا رجیم، تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ معبود زمین پر جا رہا ہے، ظلم کرے گا، فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، بھائی سے بھائی کا قتل کروائے گا۔ معبود کیوں بھیج رہا ہے؟
یہیں پر اس کو ختم کر دے، یہیں پر اس کو مار دے۔ اکثر لوگ ہمیں بچوں کو ستاتے ہیں کہ حسین نے یزید کو کیوں نہیں مار دیا، اگر حسین طاقتور تھے، میں مار دیتے یزید کو، قصہ ختم ہو جاتا۔ ہم نے کہا حسین کی بات جانے دیجئے، یہ بتائیے اللہ خالق موت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ خالق موت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی زندگی کا خالق بھی وہی ہے، موت کا خالق بھی وہی ہے، جب چاہے زندہ رکھے، جب چاہے موت بھیج دے۔ تو موت کا خالق اللہ ہے، جب موت کا خالق ہے تو موت کیوں نہیں بھیجی؟ کہا کہ اس کو اس لیے زندہ رکھ رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میرا والا کون ہے، ابلیس والا کون، اللہ والا کون، ابلیس والا کون۔ حسین نے بھی کہا یزید تو رہے گا تاکہ پتہ چلے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ بس عزیزان محترم، مختصر کر رہا ہوں تقریر کو۔ عالم یہ ہے کہ ابلیس زمین پہ آ گیا، آدم بھی آ گئے، وہاں کہہ کے آیا تھا تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا۔ جیسی وقت معلوم تک کی مہلت ملی، وہیں جم کے کھڑا ہو گیا سینہ تان کے۔ اب مہلت تو ملی چکی ہے، کہا تیری عزت کی قسم، قسم بھی اسی کی کھا رہا ہے، جانتا ہے کہ قسم کس کی کھائی جاتی ہے۔ کہنا تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے، سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ اتنا جانتا ہے کہ میرا جادو سب پر چلے گا مگر کچھ خالص ہیں جن پر نہیں چلے گا، سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ چلا زمین پر آیا، آدم بھی آئے، آدم کے دو بیٹے ہوئے، ایک قابیل ایک حابیل۔ اکثر بچے بہک جاتے ہیں، قاتل قاف سے ہے، قاتل قابیل، حابیل، جو قاتل ہے وہ قاف سے قابیل۔ تو عالم یہ ہے کہ یہ نبی کے گھر کے باہر ٹہلا کرتا تھا، اکثر اس کی پہنچ نبیوں کے گھر کے باہر و اندر تک ہوئی۔ عزیزان محترم یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اگر اس پر نکل گیا تو گھنٹوں ناکافی ہیں گفتگو کرنے کے لیے۔ مجھ جیسا جاہل کہ یہ نبیوں کے گھر کے اندر کیسے اس کی انٹری ہوئی، کس نبی کو؟ بی بی حاجرہ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے بی بی جلدی سے میرے ساتھ چلیے، چل کے اسماعیل کو بچا لیجئے۔ بی بی نے زمین سے پتھر اٹھائے، مارنا شروع کیا۔ ابراہیم کی بی بی ہیں، سنیے گا، ابراہیم کی بی بی ہیں، تو کہنے لگا جلدی سے چلیے، چل کے بچا لیجئے۔ کہا ابراہیم اسماعیل کو لے کے گئے گلے پر چھری چلانے، مینا میں۔ پریشان ہو گئی بی بی حاجرہ، کھڑا ہوا تھا رنگ بدل کے، روپ بدل کے، لباس بدل کے۔ تو بی بی نے کہا کیا کہا میرے ساتھ چلیے، چل کے بچا لیجئے۔ زمین سے پتھر اٹھائے، مارنا شروع کیا۔ اے بی بی آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا دیکھتے نہیں نبی خدا کی زوجہ کو گھر سے باہر نکالنا ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، نبی خدا کی زوجہ کو گھر سے باہر نکالنا ہے۔ کیا ہر نبی کی زوجہ پہچانتی ہے؟ کہا ہر نبی کی زوجہ نہیں پہچانتی ہے، وہ پہچانتی ہے جو معصوم کی ماں بن جائے، معصوم کی ماں بن جائے۔ تو عزیزان محترم کس کس کو نکالا، کہاں کہاں نکالا، کون کون نکلا، کہاں کہاں گیا۔ تو یہ آدم کے گھر کے باہر ٹہلا کرتا تھا، حابیل و قابیل سے ملاقات کی اس نے، کہا کہ تم دونوں اللہ کے نزدیک قربانی رکھو کہ کون اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ دونوں بھائیوں نے قربانی رکھ دی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، جس کی نظر میں خلوص ہوتا ہے اللہ اسی کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اسی کو قبول کرتا ہے۔ حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ جب حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی تو قابیل کو آیا غصہ۔ غصہ کس پر آیا؟ اپنے بھائی پر تو آیا نہیں، بھائی دونوں بھائیوں نے قربانی رکھی تھی۔
قربانی کو قبول کیا اللہ نے اور رد کیا اللہ نے. اس کو غصہ آیا اللہ پر, اللہ وہاں تھا نہیں, تو اس نے اللہ والے کا قتل کر دیا. اس نے اللہ والے کا قتل کر دیا. تو پتہ یہ چلا یہ مزاج دنیا بن چکا ہے. غصہ آتا کسی پر ہے, اترتا کسی پر ہے. غصہ آتا کسی پر ہے, اترتا کسی پر ہے. اصل میں محمد کو تو سب صادق و امین کہہ رہے تھے. مکے والے سینہ سپر رہتے تھے محمد کے لیے. یہ اچانک پورا مکہ محمد کا دشمن کیوں ہو گیا؟ کہا انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. یعنی محمد کے دشمن نہیں تھے, اصل دشمن تھے اللہ کے. بھائی سنیے گا, اصل دشمن تھے اللہ کے. اگر اللہ مل جاتا تو شب ہجرت قتل محمد کی سازش نہ کرتے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے بھائی, واہ 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 واہ. شب ہجرت محمد کے قتل کی سازش نہ کرتے, اور اگر محمد کو قتل کر دیتے تو علی سے دشمنی نہ رکھتے. اگر علی کو زیر کر لیتے تو امام حسن کے دشمن نہ ہوتے. اگر دولت کے بل پر شام کا حاکم امام حسن کو خرید لیتا تو امام حسین کے دشمن نہ ہوتے. اگر طاقت کے بل پر حسین سے بیعت لے لیتے تو آج عزاداری کے دشمن نہ ہوتے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا, آج عزاداری کے دشمن نہ ہوتے. اصل میں جو آج عزاداری کے دشمن ہیں, اصل میں یہ دشمن ہیں اللہ کے. اصل میں یہ دشمن ہیں اللہ کے, نکالتے ہیں عزاداری سے. کیا کہنا ہے. آج دیکھ لیے ابھی پنجاب میں آپ کے پڑوسی ملک میں چند روز پہلے قضا خانے میں آگ لگا دی گئی. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اصل میں دشمن ہیں اللہ کے. حسین سپر بنے کھڑے ہوئے ہیں, لہذا یہ عزاداری سے نکال رہے ہیں. عزیزان محترم, جب آدم کو یہ معلوم ہوا کہ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تو قبر حابیل پر بیٹھ کے بہت دیر تک روتے رہے. آئے اور قبر پر روتے رہے. میں کہوں گا آدم, ہم نے سنا ہے کہ رونا تو کمزوروں کی علامت ہے. جو کمزور لوگ ہیں روتے ہیں, جن کے پاس طاقت نہیں ہے وہ روتے ہیں, آنسوؤں سے رو رہے ہیں. اور جب رو چکے, ابھی آنکھ کے آنسو نہیں سوکھے ہیں, اٹھے تو قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے. آدم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف رو رہے ہیں, ایک طرف لعنت کر رہے ہیں. کہا کہ دیکھو ہم ہیں آدم, تم ہو آدمی. ہم ہیں ابو البشر, تم ہو بشر. عقل مند باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ کے چلا جائے, کیا کہنا, واہ واہ واہ. تاکہ بعد میں اولادوں میں جھگڑا نہ ہو. آدم نے بھی اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ دی. شہید کے حصے میں آنسو لکھے, قاتل کے حصے میں لعنت لکھی. کیا کہنا, واہ 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 واہ. عزیزان محترم, نسل آدم عالم یہ ہے, اس میں ایک قاتل بھی ہے, ایک مقتول بھی ہے. یہ قاتل و مقتول کی تاریخ بہت پرانی ہے. اور عزیزان محترم, قاتلوں کی تاریخ سے یہ یزید بھی تھا جس نے کربلا میں حسین ابن علی کو شہید کیا. اللہ اللہ. ہاں عزیزوں, ابھی 2 مہینے 8 دن آپ حسین بیکس پر رو کے بیٹھے ہیں. آج 10ویں ربیع الاول ہے. آج پھر دل بھرے ہوئے ہیں. حسین کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ خالی محرم ہی میں رویا جائے, خالی 2 مہینے 8 روز ہی حسین کا ماتم کیا جائے. ہمارے گھروں کے عزا خانے تو بڑھ گئے, مگر دلوں کے عزا خانے کھلے ہوئے ہیں. دلوں کے عزا خانے سجے ہوئے ہیں. حسین جس وقت ہمیں یاد آ جائیں, ہم حسین کے اوپر گریا کرتے ہیں, ہم حسین کے اوپر آنسو بہاتے ہیں, ہم حسین کے اوپر روتے ہیں. اللہ اللہ. حسین پر رونے کے لیے مجلس کی شرط نہیں ہے, ماتم یا مرثیے یا نوحے کی شرط نہیں ہے. گرمی میں آئے, ٹھنڈا گلاس پانی کا ملا, ٹھنڈا گلاس پانی کا لیا, لے کے بیٹھے, لبوں سے لگایا. بہت تیز پیاس لگی تھی, پانی پیا.
حسین یاد آ گئے، حسین یاد آ گئے، آنکھ سے آنسو ٹپکا، ہائے حسین، کربلا میں آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ہاں عزیزوں، یہ معجزہ ہے خدا کی قسم، یہ نام حسین معجزہ ہے خدا کی قسم، یہ معجزہ ہے عزیزوں۔ اور معجزہ یوں ہے کہ باپ جوان بیٹے کو نہیں روتا، بیٹا باپ کو نہیں روتا، ماں اولاد کو نہیں روتی، تھوڑے دن کے بعد بھول جاتی ہے، کیونکہ غم کا دستور یہ ہے کہ جو غم پرانا ہوتا رہتا ہے اس کے اوپر زمانے کی گرد پڑتی رہتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آج مرے کل دوسرا دن، یہ مشہور مسئلہ ہے کہ نگاہوں کے سامنے سے اوجل ہوئے انسان بھول جاتا ہے۔ دیکھیے روتا اسی کو ہے جسے دیکھتا ہے، جسے دیکھتا نہیں اسے روتا بھی نہیں ہے۔ ماں بچپنے میں مر گئی، خالہ نے پالا، جوان ماں مر گئی، ماں کو نہیں روئے کیونکہ بچہ تھا کھیل رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں کون مر گیا۔ خالہ نے پیار دیا، بوڑھی خالہ مری 80 برس کی 85 برس کی ہو کے، تڑپ رہے ہیں، لوگ سنبھال رہے ہیں، سنبھل نہیں رہے ہیں، کہا تمہاری ماں جوان مری تھی، تم ماں پر نہیں روئے خالہ پر رو رہے ہو، کہا یہی ہماری ماں تھی، ہم نے انہی کو دیکھا۔ یہ انسان کا عزیزان محترم مزاج ہے کہ جس کو دیکھتا ہے اسی کو روتا ہے۔ ہائے حسین، ہم نے کربلا کے 72 پیاسوں کو نہیں دیکھا، نہ علی اکبر کی جوانی دیکھی، نہ قاسم کا لڑکپن دیکھا، نہ محمد کا بچپن دیکھا، نہ عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، نہ علی اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا، نہ حسین کو تیروں پر زخمی دیکھا۔ اللہ اللہ، نہ ہم نے زینب کے سر سے چادر چھنتے ہوئے دیکھی، مگر اس کے بعد بھی یہ مجمع روتا ہے۔ اللہ اللہ، خدا کی قسم، یہ تو مجمع رو رہا ہے۔ یہی معجزہ ہے عزیزوں کہ جو مجمع حسین پر گریہ کر رہا ہے، حسین ابن علی پر آنسو بہا رہا ہے۔ 1400 برس پہلے جو کربلا کے دشت میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، 1400 برس کے بعد آج مجمع اس کو رو رہا ہے۔ یہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ 2 بڑے لوگوں کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ جب شہادت حسین کی خبر آئی تو بی بی نے کہا بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ کہا فاطمہ نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ تو بی بی نے رونا شروع کیا کہ روئے گا کون؟ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جا کے محمد سے کہو کہ فاطمہ سے کہیں کہ آنکھوں کے آنسو پوچھ لیں۔ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد تمہارے مردوں کا ماتم کریں گے، جن کی عورتیں تمہاری عورتوں کا ماتم کریں گی، جس کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے۔ رسول نے کہا کہ اے فاطمہ آنکھوں کے آنسو پوچھ لو، اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ 2 بڑے لوگوں کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ ہائے فاطمہ کربلا میں اس وقت کھڑی تھی جب حسین گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے، میرا دل کہتا ہے دامن پھیلایا ہوگا، کہا ہوگا آ جاؤ میرے لال حسین، یہ مائی ہے زینب نکلی، ارے میرا بھیا، ارے میرا ماں جایا، ارے میرا حسین، شمر کا خنجر چل رہا تھا، فاطمہ کی کمائی لوٹی جا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین۔